اور جو ہم اپنے ایکسپیرینس سے محسوس کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ایکسپرٹی ہے، اس ایکسپرٹی کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں پاکستان میں تو وی سی لاٹ آف پرابلمس. تو میں میڈیا کے لوگوں کو، خاص طور پہ مجتبیٰ بھائیوں اور یہ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 5-6 پوائنٹ ایسے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اف یو ریز دس ایشو، اور اگر پاکستانی گورنمنٹ ان کو کنسیڈر کرے تو سم پرابلم کین بی سارٹڈ آؤٹ. سب میں بڑا مسئلہ یہ کہ فرسٹ کیس جب کووڈ کا رپورٹ ہوا اس کے بعد سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس طرح کی پالیسی ایکشن لیا جو لینا چاہیے تھا. یہاں تک کہ جو ٹیسٹ کٹ جو تھیں، جو کہ ہر گورنمنٹ نے ایک نیشنل لیول پہ پرچیزنگ کری، اپنی پرائس نیگوشیٹ کری اور اپنے لوگوں کے لیے ٹیسٹنگ کا جو نا کرا جتنا وہ کر سکتے تھے. پاکستانی گورنمنٹ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم تھا، وہ کسی بھی ایک ریلائبل کنٹری سے اپنی ٹیسٹ کٹ کی نیگوشیشن پرائز کر سکتے تھے. اب یہ کہ ایک ٹیسٹ کٹ ہے گورنمنٹ اسپتال میں مل رہا ہے، ایک پرائیویٹ اسپتال کر رہا ہے، ایک چائنا سے لے کے آ رہا ہے، ایک انڈیا سے لے کے آئے، ترکی سے لے کے آئے، امریکہ سے، تو کوئی ایک اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے ٹیسٹنگ کٹ کا. آپ 3 ہفتے بعد لاک ڈاؤن کرتے ہو، پھر 3 ہفتے لوگ باہر نکلتے ہیں اور مزید اسپریڈ کے ساتھ آتے ہیں. لاک ڈاؤن پاکستان میں اس بیماری کا حل نہیں ہے. لاک ڈاؤن اس ممالک میں کامیاب ہے جہاں پہ لوگ اپنے طور پہ علیحدہ رہتے ہیں. یورپین کنٹریز میں ہے، ایسٹرن ایشین کنٹری میں، چائنا میں ہے، یا دوسرے جاپان میں ہے، ساؤتھ کوریا میں. یہ ایک سسٹم، یہ لاک ڈاؤن ورسٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ جس کو آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہو وہ ایک چھوٹے سے گھر میں 10 افراد کے ساتھ رہ رہا ہے. جیسے کہ سلیم صاحب کے گھر میں ابھی لاک ڈاؤن ہوا، اپنی فیملی ہے، 5-6 بچے ہیں، جس کے گھر میں 10 بچے ہیں، وہ سب پاسبل ہے اگر ایک بندہ انفیکٹڈ ہے تو ہی از گوئنگ ٹو انفیکٹ آل آف دیم. 10 لوگ اس کے گھر میں آ رہے ہیں، دے گوئنگ ٹو بی انفیکٹڈ. اینڈ دیٹس وائی کہ ابھی رمضان کے بعد جو کیسز سے ان کی تعداد تقریباً 500 میں ہے خالد صاحب، ٹرپل ہو رہی ہے. اب آپ کے پاس یہ بقرعید آ رہی ہے، اگر یہ وائرس تھرو وائلڈ اینیمل ٹرانسمٹ ہوا از گوئنگ ٹو بی گو ورسٹ. اور پھر آپ 2 ہفتے کے بعد اس لاک ڈاؤن کو کھولیں گے، قربانی آ جائے گی. پھر ورسٹ ہوگا، پھر آپ 4 ہفتے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کریں گے، پھر آپ کے پاس محرم آ جائے گا. پھر محرم کو آپ لاک ڈاؤن کرو گے، پھر آپ کے پاس 12 ربیع ہے. میرے بھائی لاک ڈاؤن یہ اس کا حل نہیں ہے. ہمارا کلچر، ہماری غربت، ہماری کلوزنس اس کا حل نہیں ہے. ہمارا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو سوشل ڈسٹینسز پروموٹ کریں، کہ جب اپنے گھر میں رہو یا بازار میں رہو، شاپنگ کرو تو 1-1.5 میٹر کے فاصلے پہ رہو. اب کمپلسری آپ کر دو کہ فیس ماسک جو ہے یہ کمپلسری ہے ہمارے اس پرابلم سے، اور ہینڈ سینسیٹائزر یا ہینڈ واش، یہ 3 چیزیں جو ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے پارٹنرشپ سے، جو ایک ٹیسٹ کٹ جو ہے 100 روپے کی جو ہے چائنا دے رہا ہے اور 200 روپے کی جو برٹش کمپنی دے رہی تھی نیشنل لیول پہ، پاکستانی گورنمنٹ کو چاہیے اگر 200 روپے کی وہ خریدے برٹش گورنمنٹ سے یا کسی بھی کمپنی سے، اور پارٹنرشپ کرے پبلک سے، آدھی قیمت آپ دو، آدھی قیمت گورنمنٹ دے. پورے جو آپ کے پاس 20-30 ملین لوگ ہیں ان سب کو جو ہے آپ ٹیسٹ کرو، اور آپ کے پاس میپنگ ہونی چاہیے کہ کہاں کہاں یہ وائرس کی بیماری ہے. آپ کیسے کر سکتے ہو کہ نا ایلفرڈ میں 2 کیس آپ نے کوارنٹائن کر دی اور اس طرح پارکی میں 400 لوگ، ایک گاؤں میں آپ کیسے کر سکتے ہو جہاں پہ کچھ کیسز نہیں ہیں. تو یہ ایک گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. بغیر ٹیسٹ کٹنگ کے، بغیر ٹیسٹنگ کے آپ کوارنٹائن نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ پارٹنرشپ کے ذریعے، جب عوام 4,000 دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، آپ کو 500 روپے کیوں نہیں دیں گے بھیا؟